آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو ایرانی وزیر خارجہ عباس ارقاچی نے مسترد کر دیا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان جنگ بندی کے لیے وائٹ ہاؤس سے رابطے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بقول جنگ بندی آبنائے ہرمز کے کھلنے سے مشروط ہے، بصورت دیگر ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے گا، یعنی سٹون ایج میں۔ ہم پاکستانی یہ جو سٹون ایج ہے یہ سن 2001 اکتوبر سے سن رہے ہیں۔ رچرڈ آرمٹیج جو ہیں وہ نائب وزیر خارجہ تھے اس زمانے میں بش صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سٹون ایج میں پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 2021 اگست میں کابل سے کیسے نکلے وہ امریکی جو سٹون ایج میں افغانستان کو پہنچا چکے تھے۔ تو ہمارے لیے نئی بات نہیں ہو سکتا، ایرانیوں کے لیے نئی بات ہو۔ اچھا، صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ امریکہ نیٹو سے علیحدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نیٹو ممالک نے امریکہ کو شدید مایوس کیا ہے، یہ سب کاغذی شعر ہیں۔ اچھا، یہ بھی اب ایک معمول کی بات بن گئی ہے، روزانہ ہی وہ لعنت ملامت کرتے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار تو جو مرضی کہتا رہے، ہم نہیں آ رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ ایک جامع امن سمجھوتا چاہتے ہیں، یعنی کمپریہنسو ارینجمنٹ، اور ہمارے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خلیجی ریاستوں کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن سب کے لیے مساوی ہونا چاہیے۔ ٹرمپ تو کل چلا جائے گا مگر ہم اور آپ تو یہیں رہیں گے۔ ایرانی پاسداران ہائی کمان نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کے چھچورے بیانات میں، یہ پاسداران کا کہنا ہے، چھچورے بیانات میں آ کے آبنائے ہرمز نہیں کھولی جا سکتی۔ یہ قیاس آرائیاں بھی زور پکڑ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ اگلے 12 گھنٹوں میں قوم سے خطاب میں جنگ بندی کی ٹائم لائن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ I don't think so. میرے لیے کیوں پھر خطاب کر رہے ہیں وہ؟ ٹرمپ کبھی بھی کوئی چیز کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تو جب پتہ نہیں ہے تو بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ اچھا، ویسے انہوں نے کل بھی جو بات کی تھی تو انہوں نے 2 ہفتے کی بات کی، 2 ہفتے سے کچھ دن اوپر کی بات کی، لیکن ہمارا ابھی تک جو تجربہ ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، ان کی کسی بات کو آپ سنجیدہ نہیں لے سکتے۔ نہیں، بالکل بھی یار آپ ان کی کل کی بات کا کیوں ریفرنس دے رہے ہیں؟ انہوں نے آج جو بات کی ہے، ابھی 2 گھنٹے بعد جو وہ بات کریں گے۔ اچھا، ایک سیکنڈ، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ جو ایران کی تھی، ایک اور بات کی تھی کہ ایران کے جو نئے رژیم کے جو صدر ہیں وہ پچھلے رژیم کے صدر سے نا بہت بہتر ہے۔ نئی حکومت آ گئی، نہیں، نئے صدر کی بات کریں، 2024 سے ایک ہی صدر ہے۔ ہاں تو اب اینی وے۔ اچھا، ادھر اسرائیلی امریکی طیاروں نے اصفہان میں ایران کی سب سے بڑی جو سٹیل مل ہے مبارک، اس سمیت 3 سٹیل ساز پلانٹس پہ بمباری کی ہے۔ تہران پہ اسرائیلی بمباری اس وقت بھی جاری ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ البتہ آج جو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں ان میں ایک روسی آرتھوڈاکس چرچ بھی حملے کی زد میں آیا ہے، جبکہ ایران سینٹرل اسرائیل پہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ کویت میں ایئرپورٹ پہ تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے بھی تیل کے ذخیرے کو یہاں نشانہ بنایا گیا تھا۔ بحرین میں آج امریکی کمپنی ایمیزون، نام تو آپ نے سنا ہوگا، اس کا دفتر تباہ کر دیا گیا ہے۔ کل پاسداران نے کوئی 15 امریکی جو ٹیک کمپنیاں ہیں ان کی لسٹ شامل کی تھی، اس میں ایمیزون بھی شامل ہے۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ ایرانی مسافر اماراتی فضائی حدود سے ٹرانزٹ میں بھی نہیں گزر سکتے۔ بہت غصہ ہے۔ تاہم اس پابندی کا اطلاق ان ایرانی شہریوں پہ نہیں ہوگا جن کے پاس UAE کا گولڈن ویزا ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت نوٹ ہے۔ نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے UAE کی طرف سے، بیکاز جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو کافی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کیا UAE باقاعدہ داخل ہوگا جنگ میں یا نہیں ہوگا۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہاں، کبھی کہتے ہیں نہ، مکس سگنلز آ رہے ہوتے ہیں۔ دس از اے میجر۔ اچھا، لگ بھگ 50,000 ایرانی شہری جو ہیں وہ UAE میں رہتے ہیں، اور ان میں سے صرف 1200 جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور آرمینیا کی طرف سے ہوتے ہوئے بیچارے وہاں پہنچے ہیں اپنے ملک۔ ایران نے تجویز دی ہے کہ یار ڈائریکٹ فلائٹس یا ہمیں اجازت دو، ہم کشتیاں بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ کشتیوں کی اجازت کیسے دیں؟ اگر مسلح ہوئی تو کیا ہوگا؟ اینی ویز، جنوبی لبنان کی طرف اگر دیکھا جائے تو طائر کا تاریخی شہر
ہزاروں سال پرانا شہر ہے، اس پہ شدید بمباری ہوئی ہے اور خدشہ ہے کہ اسرائیل طائر کو اپنے نام نہاد حفاظتی زون میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ طائر کی 6 لاکھ آبادی میں سے بیشتر نقل مکانی کر چکی ہے۔ پچھلے 2 روز سے بیادہ کا جو ساحلی شہر ہے اس پہ کنٹرول کے لیے حزب اللہ اور اسرائیلی دستوں میں گھمسان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں، جبکہ شمالی اسرائیل پہ حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ آج ان حملوں میں کل ملا کے 14 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ جی اچھا، اب جیسے آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا یہ بتا دوں کہ آج اس وقت ایز وی اسپیک اسرائیل کے اوپر شدید بمباری ہو رہی ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، الجزیرہ، بہت مین اسٹریم میڈیا سورسز، کہ کم از کم 10 بالسٹک میسائل ایران کے نے ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا ہے آج ابھی انفیکٹ یہ ابھی اس وقت جاری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس اس وقت اس کی فوٹیج نہیں ہے، فائل فوٹیج شاید چل رہی ہو اس وقت، لیکن دس از دا ہیویسٹ اٹیک پچھلے 4 ہفتوں کا، تو یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم ایران کی جانب جائیں تو آج ہی ایک اور حملے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل حملے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہیلتھ سروسز اور ریسکیو ورکرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے تو یہ ہم نے روٹین دیکھی ہے۔ تو آج ایک حملے میں 10 ایرانی نرسز کو شہید کیا گیا ہے، ایک ساتھ ان ون اسٹرائک۔ ایک اور بھی چیز پتہ لگی ہے، اور وہ ہے کہ 28 فروری کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ایک تو وہ گرلز اسکول کو ہٹ کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹے اسکول کو بھی ہٹ کیا تھا، لمرد میں ایک علاقہ ہے یا شہر ہے۔ اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہاں جو ہٹ ہوئی ہے، وہ جو میسائل استعمال کیا گیا ہے وہ ایک نیا میسائل ہے جس کا نام ہے پرزم، اور یہ کبھی پہلے میدان جنگ میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا، اور اس کی جو خاصیت اگر آپ اس کو کہہ سکیں یہ ہے کہ اس میں ہزاروں ٹنگسٹن سٹیل کے چھرے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں عمارت کو تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے نشان بنے ہوئے ہیں، ماچس کی ڈبیا کے سائز کی۔ یہ ہے وہ ٹنگسٹن پیلٹ۔ اس میں 21 اسٹوڈنٹس، جو اس وقت ان میں سے کئی لڑکیاں بھی تھیں جو اس وقت والی بال پریکٹس کر رہی تھیں، وہ اس میں شہید ہوئی ہیں۔ اس بومب کا مقصد عمارتوں کو تباہ کرنا نہیں ہے، صرف لوگوں کو تباہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، چیر پھاڑ دینا ہے بلکہ۔ اچھا، اب اس ساری بمباری کے باوجود، اور یہ مسلسل جاری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی جو عوام ہے وہ بظاہر زیادہ متحد ہوتی جا رہی ہے۔ کل رات ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا حکومت کے حق میں، ظاہر ریاست کے حق میں، جس میں بہت ایرانی شہری باہر نکلے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے شہری اپنے حکومت کے حامی تھے یا اس کے فین تھے۔ جیسے کہ ایک خاتون، اس کا ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا، یہ ان سے پوچھا گیا کہ یار آپ کیا خامنہئی صاحب کے حق میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بالکل نہیں پسند، مجھے یہ حکومت بھی نہیں پسند۔ تو یہ لگا کہ تم یہاں پہ کیوں نہیں آئے ہو؟ یہ لگا کیونکہ دوسری جانب جو ہیں ان سے مجھے نفرت ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پچھلی روز میں یہاں پر ایک جلسے میں کہہ رہی تھی پہلوی کتا ہائے ہائے، تو ایک خاتون نے آ کے مجھے روکا کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا کبھی آپ نے دوبارہ کتوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یونیورسٹی کا ایک نعرہ یاد آ گیا، ایک صاحب کے لیے وہ نعرہ لگتا تھا کہ ان کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے۔ یہ بیسکلی تو یہ جو جس خاتون نے ان کو روکا ہے ان کی بھی تقریباً یہی سوچ ہے۔ ایک اور ایرانی خاتون، میں ایرانی خاتون کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ مغرب ہمیشہ کہتی ہے نا وی آر ہیئر ٹو لبریٹ ویمن آف ایران، تو یہ ویمن آف ایران یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اگین بولتی جا رہی ہے کہ سب آپ ہمارے بارے میں جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے آپ اس کو نہ مانا کریں، اور اگر یہ جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہم ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہ ہوں، لیکن جو زندہ ہیں وہ دیکھیں گے۔ اچھا، ایک بڑی مزیدار بات اس پورے جلسے میں کہ وہاں پر ایک شخص گھوم رہا تھا جس نے اپنی وہ ہوڈی پہنی ہوئی تھی، اور پھر ایک دم وہ اپنی ہوڈی کو پیچھے کرتا ہے اور پتہ لگتا ہے کون ہے؟ عراقچی صاحب۔ اچھا، دبئی کے جو حکمران ہیں وہ بھی مالز میں گھوم رہے ہیں لوگوں کو، ہاں مالز میں گھوم رہے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے۔ اور فائنلی، اور یہ کلپ ہمیں ارنا کے اپنے ہی رپورٹر کی طرف سے آتا ہے کہ وہاں پر پاکستان کا بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر ہوا۔ یہ بھی ہو رہا ہے، یو کین سی اٹ فار یور سیلف، یہ کوئی اے آئی فوٹیج نہیں ہے۔ پاکستان کا اگر ذکر کروں مختصر،
تو کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے ساتھ ایک ڈیل ہو گئی ہے کہ یار سنا ہے کہ آپ کے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں وہاں سے تیل نکالنے کے, تو اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری کشتیوں پہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں کیوں ہمیں اجازت مل رہی ہے آپ کی کشتیاں پاکستان کا جھنڈا لگا کے. دیکھ مگر پیار سے یار میں ایک آؤٹ آف باکس بات کرنا چاہتا ہوں. کریں. پاکستان کے تقریباً 20 جہاز جو ہیں وہ ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ دو کر کے فیل آپ نکال سکتے ہیں جھنڈا لگا کے, اور اس میں ظاہر ہے کہ کویت کے جہازوں کا آپ نے ذکر کیا. یار ایک مثلاً انڈیا سے ٹھیک ہے ہماری لاکھ دشمنی صحیح, وہاں سینکڑوں مطلب 2-4 کلومیٹر کی پوری انڈیا میں لائنیں لگی ہوئی ہیں گیس کے لیے, بہت لوگ جو ہیں عام لوگوں سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے. کیا یہ تجویز پیش کی جا سکتی ہے انڈیا کو کہ آپ جو ہیں اپنے شپ پہ پاکستانی جھنڈا لگا کے یہ LNG لے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور دوسری میں اگر آپ نے انڈیا کا ذکر کر ہی دیا ہے, ویسے یہ میں بعد میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں بھی کر بھی سکتا ہوں کہ آپ نے ہرمز میں جو بند ہوا ہے نا, اس سے صرف تیل کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے بہت اور کیمیکلز کا مسئلہ ہے, جیسے کہ سلیکون آئل اور امونیا. تو ابھی میں انڈین میڈیا کی ہی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اب وہاں پر خدشہ یہ ہے کہ کانڈمز کی مینوفیکچرنگ رک جائے گی, اور جو آبویسلی فیملی پلاننگ کے لیے ایک بہت بری بات ہے. کمنگ بیک ٹو پاکستان کے, اور انڈیا جو کہ شدید احساس تنہائی کا بھی شکار ہے نا کہ یار دیکھو پاکستان کیا کیا کر رہا ہے اور ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ وہ اس احساس محرومی کا تھوڑا ازالہ ہو جائے گا کہ جی آپ اپنے شپ پہ پاکستانی جھنڈا لگا کے گزار لیں یار, گیس ویس تھوڑی بہت. اب ویسے بھی وہ اخند بھارت کا حصہ ہی ہے نا, تو کیا بڑی بات ہے کہ اگر ہمارا جھنڈا ان کا جھنڈا ایک ہی بات ہے, کیوں. اچھا سوری, ایک اور آخری مجھے بات کرنی اب, کیونکہ آپ نے ہی یہ موضوع چھیڑا ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. تو آج ڈین قیوم صاحب ہیں ایک صحافی, اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ یار بھارت نے کہا ہے کہ یار دیکھو اگر آپ ہمیں ان مذاکرات میں شامل نہیں کر رہے تو کم از کم محض ایک آبزرور, وہ تو اب بھی ہیں, وہ دیکھ نہیں رہے. اوکے گڈ, محض ایک آبزرور کے آفیشیل آبزرور کے اسٹیٹس سے آپ ہمیں داخل کریں. اچھا بہت لوگوں نے یہ بھیجا, ہاں شاہزیب آپ نے بھی بھیجا تھا یاد ہے گروپ میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو اف یو اسکرول ڈاؤن نیچے نا تو لکھا ہوا ہے کہ, اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آج 1 اپریل ہے, مطلب اپریل فول. انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے باقاعدہ اس کے اوپر فیکٹ چیک کیا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے, تو انہوں نے بھی پورا نیچے اسکرول ڈاؤن نہیں کیا. اچھا ہم نے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اب میں آپ کی جانب بھی آؤں گا, لیکن پہلے میں آپ کو ذرا ایک پاگلستان کی بھی جھلکی دکھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایرانین ڈائسپورا ہے رائٹ, وہ اسرائیل کے بڑے حامی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی ون وے لو ہے کہ میں تو تیرے سے عشق کرتا ہوں, وہ میرے سے عشق نہیں کرتی. تو ایک ایرانین میوزیشین ہے, مطلب ڈائسپورا کا میوزیشین ہے, اس نے کہا کہ یار نہیں میں نے شکریہ ادا کرنا ہے اسرائیلیوں کا. اس نے کیا بھی, سر دیکھو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. I must say thank you to you Israeli people. Yay. Is that good or not? I'm confused. Thank you Israelis, no? Yes. Them. Are you not from Israel? I am. Then you don't know if it's good or bad. Go Israel. But you're saying that you're thanking us for bombing them, or you're thanking them for bombing us? Thanking you for saving the people of Iran. Of course, but we did not save them. We're killing them, bro. کہ تم بچانا چاہ رہی ہو, ہم تو مار رہے ہیں اسے. جی اچھا, اب امریکہ نے کل شاید یہ کیرولین لیوٹ جی جن کا بہت بڑے فین ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ جو خرچہ ہو رہا ہے یار یہ, ہاں ایران جو ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی جو جنگ بندی کی شرائط ہے اس میں یہ شق بھی شامل ہے کہ جن ممالک نے جارحیت کی ہے اسے وہ ہمیں نقصان کا معاوضہ ادا کریں. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہیں کیرولائن لیوٹ, انہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ صدر ٹرمپ عرب ریاستوں سے اس جنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں. حالانکہ اس جنگ کے سلسلے میں عرب اتحادیوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا, لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں پیسے نکالو. امریکہ کی جانب سے ظاہر ہے یہ کوئی نیا مطالبہ تو نہیں ہے. 1991 میں عراق کو کویت سے بے دخل کرنے کے 6 ہفتے طویل آپریشن ڈیزرٹ سٹارم پہ $61 بلین کا خرچہ آیا تھا, یعنی آج کے حساب سے دیکھیں تو $140 بلین بنتے ہیں. 6 ممالک یعنی کویت, سعودی عرب, UAE, جرمنی اور جاپان نے اس آپریشن کے لیے امریکہ کو $54 ارب پیش کیے تھے, یعنی کل جو جنگی اخراجات تھے ان کا
88% بوجھ اٹھایا، جبکہ امریکہ نے 7.3 بلین ڈالر یعنی صرف 12% اخراجات برداشت کیے تھے۔ بہت خوب۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے امریکہ نے جاپان اور جرمنی میں آپ کو پتہ ہے کہ مستقل بیسز قائم کیے ہوئے ہیں۔ جاپان اس مد میں سالانہ 1.4 ارب ڈالر اور جرمنی 1 ارب ڈالر امریکہ کو ادا کرتا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 4 برس میں یوکرین کو 114 بلین ڈالر کی جنگی اور اقتصادی مدد ضرور فراہم کی ہے، البتہ یوکرین کو جو یورپی یونین ہے وہ امریکی اسلحہ خرید کے فراہم کرتی ہے۔ اس کی مالیت پچھلے سال تک لگ بھگ 400 بلین ڈالر تھی، یعنی اس وقت یورپ یوکرین کی جنگ کا 99% بوجھ اٹھا رہا ہے، جبکہ امریکہ صرف 1% بوجھ اٹھا رہا ہے۔ 1%، ہاں۔ امریکہ جن خلیجی ممالک سے جنگی اخراجات طلب کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، خود ان کی حالت بھی خاصی پتلی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ 1 ماہ سے UAE، قطر، بحرین اور کویت کی جو تیل اور گیس کی برآمدات ہیں وہ ٹھپ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی اسٹاک مارکیٹ کو اس عرصے میں 120 بلین ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ امارات کو سیاحت سے سالانہ 70 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے، مگر وہاں کے ہوٹلوں اور تفریح گاہوں پہ اس وقت سناٹا ہے۔ دبئی، ابوظہبی، دوحہ، منامہ اور کویت ایئرپورٹ استعمال کرنے والے 95% بین الاقوامی پروازیں متاثر ہیں۔ خلیج میں ٹرانس شپمنٹ کی سب سے بڑی جو بندرگاہ ہے جبل علی اور اس کا انڈسٹریل زون، وہاں بھی کام بند ہے۔ امارات کا خواب تھا کہ 2033 تک دبئی چوتھا بڑا عالمی مالیاتی مرکز بن جائے، لیکن یہ جنگ سے پہلے کا خواب تھا۔ خلیجی ریاستوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں غیر ملکی کارکن بھی ہیں، ان میں لگ بھگ 30 لاکھ پاکستانی اور 50 لاکھ سے زائد بھارتی، بنگلہ دیشی اور فلپینو بھی شامل ہیں۔ خطرہ ہے کہ جنگ بند ہونے کے بعد روزگار کے مواقع کچھ عرصے کے لیے تنگ ہو سکتے ہیں۔ UNDP جو اقوام متحدہ کا جو ترقیاتی ادارہ ہے، اس کا تخمینہ ہے کہ جنگ کے پہلے 4 ہفتوں میں مشرق وسطیٰ بالخصوص ایران اور خلیجی ریاستوں میں مجموعی طور پہ اب تک 200 بلین ڈالر کا معاشی نقصان ہو چکا ہے صرف 4 ہفتے میں۔ جنگ کے بعد 37 لاکھ ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں، 40 لاکھ نئے لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا سکتے ہیں۔ اس کا اثر سوڈان، صومالیہ اور یمن جیسے ملکوں پہ بھی پڑ سکتا ہے جہاں حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ تیل اور گیس کی جو ترسیل کرنے والے جہاز ہیں، ان کے کرائے، ان کی لاگت اور انشورنس کے اخراجات آسمان کو چھو رہے ہیں۔ مصنوعی کھاد کی 50% ترسیل بھی آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ ہر ملک کو متاثر کر رہی ہے، بھلے وہ براہ راست اس میں حصہ لے رہا ہے یا پھر نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ہے۔ ایک وقفہ لے لیں۔